الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ تو بعد زمانے وچ اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. محبوب نے جد اعلان کیتا صحابہ نے سب قربان کیتا. وار کے تن دیاں لیرانوں وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی تھوڑ نہیں. زر مال تے شایاں بھل جاندا زر مال تے شایاں بھل جاندا جو بندا غلام محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے سنگ دل کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے جاندے. اوے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے جاندے. کافر بھی راتی لوگ لوگ کے دشمن بھی راتی لوگ لوگ کے آ سنن قرآن محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. میری حسرت پوری کر مولا اپنے گھر بلوالے مولا. میری حسرت حسرت پوری کر مولا اپنے گھر بلوال مولا.
جا ویکھے او منظر جا یونس ویکھے او منظر زا زاہد ویکھے او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتی اقدس واسطے جو کلہ کی داتا مشکل کشا حاجت دروا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے اللہ دی خاص توفیق دے نال اسی سب اللہ دے گھر اندر جمع ہویا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ العظیم 25 دسمبر سن 2020 آج دا خطبہ جمعۃ المبارک میں جرا تہاڈے سامنے ایک موضوع ایک عنوان پیش کرنا چاہنا حضرات محترم کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہ تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے دے چہرے نو قیامت دیاں کندھاں تک ہمیشہ اللہ تر و تازہ رکھدا ہے خوشحال رکھدا ہے جیڑا بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سن کے پھر 3 کام کرتا ہے ایک حدیث سن کے 3 کام کرنے والا پہلا کام کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن کے انہوں یاد کردا ہے یاد کرن تو بعد ان دیتے عمل کردا ہے عمل کرن تو بعد اس حدیث نو لوگاں تک پہنچاندا ہے لوگاں دی اگے بیان کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نزل اللہ تعالی اس بندے دے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ تے خوشحال رکھے گا جرا بندہ نبی پاک دی ایک حدیث سن کے عمل کر کے یاد کر کے لوگاں تک پہنچانے والا سبحان اللہ اتنا فائدہ ہے تو حضرات محترم کچھ بندے ہوندے نے کہ جنہ تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے او کیڑے بندے نے نمازی بندے تقوی والے بندے مومن بندے اللہ تو ڈرنے والے تہجد گزار بندے صدقہ خیرات کرنے والے اللہ اکبر اللہ دا حکم مننے والے سونے پیغمبر دا حکم مننے والے انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں میرے رب دیاں برکتاں دا نزول ہویا کردا ہے کچھ بندے ایسے ہوندے نے جڑے ملعون بندے لعنتی بندے اللہ اکبر تو آؤ انشاءاللہ میں آج دے جمعے اندر نا 6 بندے ملعون لعنتی بندے 6 انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا دعا کرو اللہ انہاں لعنتیاں تو سانو محفوظ فرمائے آؤ انہاں دیا نشانیاں کی نے اللہ اکبر آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کرا اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت سن سارے سن سنا کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نبی پاک دا نام تے درود محبت دے نال پیار دے نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پاک سینے تے رب دا پاک قرآن نازل ہو رہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے پیارے جبرائیل
جلیل جی جی رب جلیل فرمایا جا دنیا تے میرے پاک پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے آئیے ذرا گجر کلونی والیو لاہور دیو باسیو اللہ دا قرآن محبت دے نال پیار دے نال سن دے جانا اللہ پاک فرما دینے وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو دنیا والو جیڑا کام میرا پیغمبر کرندہ حکم دے دے وے اس کام نو کریا کرو جس کام دا حکم میں رب دے دے تے میرا پیغمبر دے دے وے او کام کریا کرو او کام نہ کریا کرو جس کام تو میں رب نے منع کر دیتا ہے جس کام تو میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے حضرات محترم جو کچھ میرا پیغمبر دے دے وے انہوں لے لو ان دے تے عمل کرو ان دے مطابق زندگی بسر کرو جتو میرا پیغمبر روک دے وے جنہ کما تو میرا پیغمبر منع کر دے وے سونیا انہ کما تو رک جاؤ منع ہو جاؤ اللہ فرماتے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ لوگو ڈر جاؤ او کم نہ کریا کرو اللہ اللہ جس کم دا میں رب نے منع کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نکل آیا اللہ فرماتے نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو اگر چاندے ہو رب دا پیار مل جائے سبحان اللہ رب دا پیار مل جائے رب دی محبت مل جائے اور دنیا والو اگر چاندے ہو رب دی مدد شامل ہو جائے رب دا قرب مل جائے سونے رب دا ساتھ مل جائے اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو ایک کام تسی کر لو ایک کام تسی کر لو میں کائنات دا رب پیار بھی کرانگا محبت بھی کرانگا اللہ اکبر اللہ 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 کام کون سا ہے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آؤ دنیا والو کائنات دیو لوگو میرے پیغمبر دی گل نو من لو میرے پیغمبر دی اتباع کر لو میرے پیغمبر دی اطاعت کر لو جدو میرے پیغمبر دی گل نو من لو گے میرے پیغمبر دی اتباع کر لو گے اللہ فرماتے ہیں میں کائنات دا رب پیار بھی کرانگا محبت بھی کرانگا او میرے بندے میں کائنات دا رب اپنا قرب بھی حاصل کر دیاں میں کائنات دا رب اپنی مدد بھی شامل کر دیاں اگے اللہ فرماتے ہیں او دنیا والوں میں نو اپنے نبی نال پیار ہی بڑھائے میں نو اپنے نبی نال محبت ہی بڑھیاں نے جدو میرے نبی دی گل تسی من لو گے میں کائنات دا رب تواڈی زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ پیار بھی کرے گا محبت بھی کرے گا رب دی مدد بھی تیرے ہر کام اندر شامل ہوئے گی اللہ فرمان دینے میرے بندے جدو میرے نبی دی گل تو مننے گا میں کائنات رب تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا لیکن شرط دے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہوئے گی میرے نبی دیاں گلاں نو مننا پے گا میرے سونے پیغمبر دی اتباع کرنی ہوئے گی جیڑا کم میرا پیغمبر حکم دے دے او کم کرو
جس کم تو میرا پیغمبر منع کر دے اس کم تو رک جاؤ، ان دے اندر کامیابی ہے، ان دے اندر کامرانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا وہ 6 ملعون اور 6 لعنتی بندے کیڑے نے؟ آؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں تے بھی غور کرنا۔ پہلا ملعون بندہ، پہلا لعنتی بندہ، دعا کرو جیڑیاں انہاں لعنتیاں بندے اندر اے نشانیاں پائیاں جان، اللہ انہاں نشانیاں تو ہر ایک نو محفوظ فرما لے۔ سپیکر نہیں صحیح چل رہا کدے بند کدے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا ہن اس صحیح مسلم اندر روایت ہے، اس حدیث دی راوی سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا دل دیاں تختیاں تے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو نوٹ کر کے لے جا، اپنے دل و دماغ کے اندر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو بٹھا کے لے جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے، کائنات دے لوگوں، اللہ تعالی یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں تے لعنتاں کیوں پہ رہیاں نے؟ انہاں یہودیاں تے عیسائیاں تے رب لعنتاں کیوں کلدا پیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے، انہیں اپنی نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیاں دیاں قبراں نو میلہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء کرام دیاں قبراں نو پوجن لگ گیا، انہاں دیاں قبراں تے سجدے کرنے والے بن گیا۔ اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ کائنات دے لوگوں، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہیں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ دوسری حدیث تے توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، اللہ تعالی نے جدو قیامت نو قائم کرنا ہے، جدو قیامت برپا ہوئے گی نا، انہاں گندیاں تے بریاں بندیاں دی وجہ تو اللہ نے قیامت نو قائم کرنا ہے۔ اگر قیامت دا قائم ہوئے گی انہاں گندیاں بندیاں دی وجہ تو اللہ نے قیامت نو قائم کرنا ہے، قیامت دا دن قائم کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے، انہاں گندیاں بندیاں چو ایک ایسا بھی گروہ ہوئے گا۔ او کیڑا گروہ ہوئے گا؟ میرے پیغمبر فرماتے نے، جڑے لوگ قبراں پہ سجدہ کرنے والے، قبراں نو پوجن والے، قبراں تے مجاور بن کے بیٹھن والے، قبراں تے میلہ لگانے والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، سجدہ صرف رب نو کرنا چاہیے، اے حق میرے رب دا ہے۔ اللہ تے رب دے سامنے سجدہ کریا کر۔ اللہ 5-6 فٹ دا انسان ہے، رب دیاں نعمتاں کھاندا ہے، رب دا دتا ہویا کھاندا ہے، لیکن سونیا سجدہ غیراں دے جا کے کرنا نہ سونیا، انج نہ کریا کر، میرے رب دے نال بے وفائیاں نہ کریا کر۔ کائنات دے رب نے ایک پانی دے قطرے تو تینوں 5-6 فٹ دا انسان بنا دیتا ہے۔ سونیا تینوں تے میرے رب دی قدر دا نہیں پتا۔ آ دیکھنا انہاں پرندیاں نے بھی قدر کر کے دکھائی میرے سونے رب دی۔ ادھر سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے۔ سلیمان پیغمبر کون ہے؟ اللہ جانوراں تے حکومت کرنے والے، پرندیاں تے حکومت کرنے والے، ہواواں تے حکومت کرنے والے، جنات تے انسانات تے حکومت کرنے والے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا، اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے انہاں پرندیاں دی حاضری لگائی، اس حاضری اندر ہد نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سلیمان پیغمبر
کہنے لگے اے حدود کتے چلا گیا اج حدود نو آ جان دو میں حدود تے اج سزا مقرر کراں گا اینو ذبح کر دیاں گا اے جدو جملہ بولیا نا تھوڑی دیر گزری نا ادھر حدود اڑدا اے پرندہ ہے پرندہ حدود اللہ 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 میں قربان جاواں حدود اڑدا سلیمان پیغمبر دے تخت دے قریب آ کے بیٹھ گیا نا اللہ اکبر اللہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے ہوئے حدود میری اجازت تو بغیر کتے چلا گیا میری اجازت تو بغیر تیرے اندر کیری جرت پیدا ہوگی تم میرے تو پوچھن تو بغیر چلا گیا حدود کہنے لگیا سلیمان پیغمبر جی اج میں کہ ایسی خبر لے کے آیا وا جس خبر دا تہانوں بھی نہیں پتا اللہ اکبر اللہ سلیمان پیغمبر کہنے لگے حدود دسنا کیڑیاں خبراں لے کے آیا ہے کیڑا سنیات پیغام لے کے آیا حدود کہنے لگے سلیمان پیغمبر جی انج کر کے میں اڑدا پیا وا ایک علاقے دے قریب دی گزریا وا اوتے ایک بلقیسہ بی بی ہے جیڑی غیر اللہ دے سامنے سجدے کرا رہی ہے غیر اللہ نو سجدہ کرا رہی ہے اللہ اکبر اللہ سلیمان پیغمبر انج کر کے حدود دی طرف مخاطب ہوئے اللہ دا پیغمبر کہنے لگیا اوے حدود مینوں اے تے دسنا کیا سجدہ پھر کنوں کرنا چاہیے ایندا اے مطلب نہیں سلیمان پیغمبر نو نہیں پتا نانا اللہ دا پیغمبر سلیمان حدود دی زبان چو میرے رب دی توحید دا ترانہ سننا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ حدود پتہ کی کہنے لگیا سلیمان پیغمبر جی سجدہ صرف رب دے سامنے کرنا چاہیے اللہ اللہ اے جدو جملہ بولیا نا حدود نے اللہ اکبر اللہ لوگوں کئیاں سالاں تو بعد میرے رب نو اے جملہ اتنا سونا لگیا رب نو اے ترانہ اتنا پیارا لگیا اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد سینے سے نازل کر دیتا ہے اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اللہ یسجدو للہ حدود کہندا اے پیغمبر سلیمان جی سجدہ صرف رب دا حق ہے رب دے سامنے کرنا چاہیے کسی غیر دے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات محترم توجہ کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ اے وے اللہ اللہ میرے اللہ جیان ای ہو میرے اللہ جیان ای ہو جے تو بن جائے منگتا اس دا جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینو تھوڑ میرے اللہ جیان ای ہو اور رزق تو کھامے اس دا بندیا اوے گیت تو گامے کس ہور دے بندیا نانا سونیا انج نہ کریا کر رب دا کھانا ہے تے رب دا پینا ہے گیت غیران دے گانا نانا اللہ اللہ رزق تو کھامے اس دا بندیا اوے گیت تو گامے کس ہور دے بندیا سب دا داتا اور شاؤتے سب دا داتا اور شاؤتے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیان نہیں ہو اللہ اللہ سجدہ کنوں کرنا چاہیے اچھی بولو یارو اللہ دا حق ہے سجدہ صرف رب نو کرنا چاہیے ہے اے خود نے بھی گواہیاں دے دیتیاں نے ایک پرندے نے گواہی دے دیتی ہے لوگوں سجدہ رب دا حق ہے رب دے سامنے کرنا چاہیے ہے اے پہلا ملعون بندہ پہلا لعنتی او بندہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ اے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں سے لعنت کرے جن نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا
اللہ اکبر اللہ۔ آئیے دوسری حدیث پہ توجہ کرنا۔ دوسرا ملعون بندہ کون سا ہے؟ دوسرا لعنتی بندہ اللہ دے ہاں کون سا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ بھی صحیح مسلم دی روایت غور کرنا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، شیر خدا فرما دینے، مولا علی فرما دینے، کائنات دے لوگوں میں اپنے پیغمبر دی زبان چو ایک گل سنیے۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے لعن اللہ، اللہ اس بندے تے لعنت کرے، او بندہ لعنتی بندہ ہے۔ کون سا بندہ؟ میرے آقا فرما دینے من ذبح اللہ من ذبح لغیر اللہ، جرا بندہ غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کرنے والا، اللہ اکبر اللہ، کسی اور بندے دا نام لے کے جانور ذبح کرنے والا، اللہ تو علاوہ غیر اللہ دا نام دا جانور ذبح کرنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے کھڑا وا با وضوء، اگر حدیث دا حوالہ غلط ہوئے سونے امو میری او سجا جری چور دی سجائے، لیکن میں کسے تے اٹیک نہیں کردا پیا، میں کسے دی توہین نہیں کردا پیا، سونے ام میں تینوں لعنتی بنن تو بچان واسطے آیا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اس حدیث راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جرا بندہ غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کرے گا وہ بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ حوالہ اللہ دے قرآن دا بھی سن لے، قال اللہ تعالی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ لغیر اللہ لغیر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ سورۃ دا نام سورۃ البقرہ ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں کائنات دے رب نے تہاڈے تے مردار نو حرام کر دیتا ہے، خنزیر دا گوشت تہاڈے تے حرام کر دیتا ہے، لغیر اللہ او جانور بھی حرام ہے جس جانور تے غیر اللہ دا نام لتا جائے، او جانور بھی تہاڈے تے حرام ہے۔ جڑے جانور تے لغیر اللہ کس غیر اللہ دا نام پکاریا جائے، اے رب دے قرآن دا حوالہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم آؤ، اگر اللہ توفیق دے اللہ دے رستے اندر جدو بھی جانور ذبح کرو تے نام کندہ لینا ہے؟ اچھی بولو، رب دا نام لینا ہے، اللہ دا نام لے کے پکاریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر تہاڈا جانور تہاڈا صدقہ خیرات اللہ دی بارگاہ اندر ادو قبول ہوئے گا جدو سونے رب دا نام لے کے ذبح کرو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او ایک دوسرا ملعون بندہ جرا غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کرے گا۔ او تیسرا بندہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس صحیح البخاری ہے، غور کرنا اس حدیث دراوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اس بندے تے اللہ دی لعنت جیڑا مرد جیڑا بندہ عورتاں دا طریقہ اختیار کرنے والا، عورتاں دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا۔ اللہ اللہ تسی کہو گے مولانا ان دا کی مطلب ہے؟ حضرات محترم اگر توجہ کرو تو میں مسئلہ سمجھا دیواں۔ اج میرے معاشرے اندر
اللہ اللہ ایسے بھی نوجوان پائے جاندے نے جڑے نوجوان اپنے کناں دے اندر والیاں پالنے والے، اللہ اللہ اپنے کناں دے اندر والیاں ڈالنے والے ایسے بھی نوجوان دیکھن اندر آئے نے، جڑے نوجوان اپنے کلائی اندر اپنے بازو اندر کڑے پہننے والے، چوڑیاں پہننے والے۔ نانا سونیا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عورتاں دے طریقے نو اپنائے گا، عورتاں دے مشابہ دے مطابق چلے گا، میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں عورتاں تے بھی میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں عورتاں تے بھی لعنت ہے جیڑیاں عورتاں مرداں دا طریقہ اپنانے والیاں، مرداں دے طریقے دے مطابق چلن والیاں۔ اللہ اللہ معذرت دے نال کوئی جوان میری گل دا غصہ نہ کرے، کوئی میری ماں بہن میری گل دا غصہ نہ کرے، میں تہاڈی اصلاح کرن واسطے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے اس عورت تے بھی لعنت ہے جیڑی عورت مرداں دا طریقہ اپنانے والی۔ اج میرے معاشرے اندر ایسیاں میریاں ماواں بہناں موجود نے، میرے پیغمبر نے فرمایا عورت نو چاہیے پردہ کریا کرے، عورت نو چاہیے پردہ کریا کرے، جدو گھروں نکلے نا وڈی چادر نو استعمال کریا کرے، اپنا چہرہ چھپا کے نکلیا کرے۔ اور ایسیاں بھی میرے معاشرے اندر ماواں بہناں موجود نے، میرے آقا فرماتے نے مرد نو چاہیے اپنے ٹخنے ننگے رکھے، عورت نو چاہیے اپنے ٹخنے چھپا کے رکھے۔ لیکن آج عجیب ہی کیفیت بن چکی ہے، جڑے مرد حضرات نے اپنے ٹخنے چھپا کے رکھ دینے تے جڑیاں عورتاں نے اپنے ٹخنے ننگے رکھ دیا نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسا کام کرنے والے مرد تے عورتاں میرے آقا فرماندے نے انہاں تے رب دی لعنت ہے، او ملعون مرد ہے اور وہ لعنتی عورت ہے جیڑی عورت مرداں دا طریقہ اپنائے گی اور جیڑا مرد عورتاں دا طریقہ اپنانے والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور گل سن لو، عورت دے چہرے تے داڑھی نہیں آندی تے مرد دے چہرے تے داڑھی آندی ہے نا۔ ہولی ہولی بولنا کدھر رکھنی نہ پہ جائے، اچھی بولو۔ مرد دے چہرے تے کدے عورت دے چہرے تے داڑھی آئی ہے؟ نہیں آئی تے نہ آئے گی، قیامت دیاں کندھا تک نہیں آئے گی۔ اور مرد ایسا ہے اللہ اللہ جدو ان دے چہرے تے داڑھی آ جائے، میرے پیغمبر دی سنت آ جائے، ایک کی کر دے فوراً نائی کول چلا جاندا ہے، نائی صاحب مینوں داڑھی نال پیار نہیں، اینوں منڈ کے گندی نالی اندر سٹ دیو۔ اللہ میری توبہ، اللہ اللہ اے منڈوان دیندا ہے، 2 دن گزر دے نے داڑھی پھر ان دے چہرے تے آ جاندی ہے، پھر منڈوان دیندا ہے داڑھی پھر آ جاندی ہے، داڑھی کہندی تو منڈوائی جا میں تیرے چہرے تے آندی رہواں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم آؤ میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، اس واسطے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں اگر چاہندے ہو میں رب دا پیار مل جائے، میں رب دی محبت مل جائے، اگر چاہندے ہو زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاون، اللہ کہہ رہے نے فتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں میرے نبی دی اتباع کر لو، میرے نبی دی سنتاں نال پیار کرو، میرے پیغمبر دی حدیثاں نال پیار تسی کر لو، میں رب پیار بھی کراں گا، محبت بھی کراں گا، زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں جدو سنت نال پیار کرو گے نا، داڑھی نال پیار کرو گے، ان دا فائدہ دنیا اندر بھی ہوئے گا۔ جدو بندہ دنیا تو جاندا ہے نا، اللہ اللہ تے لوگ پتہ کی کہندے نے اس میت دا چہرہ دکھاؤ۔ اج تک کسے بندے نے نہیں آکھیا ان دا پیٹ دکھاؤ، ان دے پیر دکھاؤ، ان دا چہرہ، ان دا سر دکھاؤ، ان دے ہاتھ دکھاؤ، نا نا، ہر بندہ کہے گا اس میت دا چہرہ دکھاؤ۔ اللہ قبر اندر جائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے آ کے سب تو پہلے اس بندے دے چہرے نوں دیکھیں گے، اگر ان دا چہرہ سنت دے مطابق ہویا، میرے پیغمبر دی پیاری سنت نو اپنے چہرے تے سجایا ہویا، اللہ دی قسم فرشتے دیکھ کے کہیں گے تے نبی دا حبدار لگدا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اتنا فائدہ ہے داڑھی اپنان دا، اتنا فائدہ ہے سنت اپنان دا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لوگ آؤ کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر دی اطاعت تسی کر لو، میں کائنات رب دنیا اندر بھی کامیابی عطا کر دیاں گا، قبر اندر بھی کامیابی عطا کر دیاں گا تے حشر اندر بھی کامیابی عطا کر دیاں گا۔ اللہ اللہ۔ آؤ تیسرا بندہ
3 بندے ہو گئے، چوتھا بندہ کون سا ہے؟ غور کرتے جانا، میری ایک ایک حدیث تہاڈے کول امانت ہے کائنات دے لوگو، آؤ ان حدیثاں نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ رب کعبہ دی قسم تیرے ملک پاکستان اندر رب کائنات بہار پیدا کر دے گا، تیرے گھراں دے اندر امن آ جائے گا جدوں میرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کرے گا۔ غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد بہار بہار پیدا کرو۔ گلاں نا گلاں بڑیاں سخت نے، کوڑیاں گلاں نے، جدوں درود پاک پڑھو گے نا انشاءاللہ تہاڈا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی اس بندے تے لعنت کرے جڑا بندہ سودی کاروبار کرنے والا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں سود دینے والا، سود لینے والا، سود نو لکھنے والا، اللہ سود دی گواہی دینے والا، میرے آقا فرماتے ہیں انہاں چارہ بندیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ چاروں بندے ملعون تے لعنتی بندے نے۔ جرا بندہ سودی کاروبار کرنے والا، آج میرے معاشرے اندر ہر بندہ کہندا مولانا میرا کاروبار ہی نہیں چلدا جتنی دیر تک میں سودی کاروبار نہ کر لوا۔ نہ سونیا، اگر سودی کاروبار کریں گا میرے پیغمبر دا فرمان نوٹ کر کے لے جا، میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نوٹ کر کے لے جا۔ میرے آقا فرماتے نے حضرات محترم، میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو جس معاشرے اندر، جس علاقے اندر، جس قوم اندر زنا عام ہو جائے، سودی کاروبار عام ہو جائے، جڑے لوگ زنا عام کر لگ جاویں، سودی کاروبار عام کر لگ جان، آج میرے معاشرے اندر زنا عام ہو چکیا، قدم قدم تے زنا۔ اللہ اکبر اللہ، دعا کریا کر سونا رب سانو اس گندی برائی تو محفوظ فرما لے، اللہ ہر ایک نو زنا تو محفوظ فرما لے۔ میرے آقا فرماتے نے جس معاشرے اندر، جس قوم اندر جنہ لوگاں دی اندر زنا عام ہو جائے، جنہ لوگاں دی اندر سودی کاروبار عام ہو جائے، میرے آقا فرماتے نے انہاں لوگاں نے رب دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ان اللہ دے عذاب دا انتظار کرن، ان قریب رب کائنات دا عذاب آنے والا، ان قریب اللہ دا عذاب برپا ہونے والا۔ اگلی حدیث تے توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ اللہ جرا بندہ سود دا کاروبار کرنے والا، اللہ اکبر اللہ 73 درجے میرے پیغمبر نے فرمائے سب تو چھوٹا گناہ سودی کاروبار کرنے والا بندہ، اللہ اللہ سب تو چھوٹا گناہ، سب تو چھوٹا گناہ میرے پیغمبر فرماتے نے اس گناہ دی طرح ہے جے میں کوئی بندہ اپنی سکی ماں دے نال نکاح کر لیندا ہے، سکی ماں دے نال۔ سب تو چھوٹا گناہ جرا بندہ سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا اے صحابی رسول ہے، کہندا میں اپنے پیغمبر دی زبان چو سنیا، میرے آقا فرماندے نے سودی کاروبار کرنے والا سب تو چھوٹا تے ہلکا گناہ انج وے جویں کوئی بندہ اپنی سکی ماں دے نال نکاح کر لے۔ اللہ میری توبہ۔ حضرات محترم آؤ اس سودی کاروبار تو بچ جاؤ۔ اللہ 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 کے دعا کریا کرو سونا رب سانو سارے نو محفوظ فرما دے۔ اچھی کہہ چھڈو آمین ہے انشاءاللہ۔ اس تو بعد وعدہ کر دیو نا سودی کاروبار نہیں کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ دوسرا حوالہ رب دا قرآن، انشاءاللہ میں حوالے تو بغیر تے پہلی گل گفتگو کردا ہی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اور رب دے قرآن دا حوالہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ میرے آقا اللہ میرے آقا نے فرمایا کائنات دے لوگوں رب کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرماتے نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ دنیا والوں کائنات جو لوگوں
تجارت تہاڈے تے حلال ہے، تجارت کرنا جائز ہے، لیکن سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ آؤ گل مختصر، اللہ اللہ پانچواں لعنتی بندہ کون سا غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت لعنت کرے جری عورت اللہ اللہ نوحہ کرنے والی، وین کرنے والی، ادھر فوت کی ہو گئی ہے، اے میری ماں بہن، میرے معاشرے اندر اپنا گریمان پھاڑنے والی، سر دے بال پھاڑنے والی، اپنا سینہ پٹن والی، میرے آقا فرماتے ہیں جری عورت اللہ اللہ پریشانی اندر، غم اندر، دکھ اندر وین کر دیے، نوحہ کرنے والی، طرح طرح دیا آوازاں نکالنے والی، میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اس عورت اللہ دی لعنت ہے، وہ عورت لعنتی تے ملعون ہے۔ اللہ اللہ آؤ آخری حدیث تے توجہ کر دے جانا، چھٹا ملعون تے لعنتی بندہ کون سا، میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اپنے والدین دی نافرمانی کرنے والا، اپنے بابے دا دل دکھانے والا، بڈھی اماں نو پریشان کرنے والا، باپ نو برا کہنے والا، بڈھی اماں نو برا کہنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا بندہ اپنے والدین نو پریشان کرنے والا۔ اللہ اللہ ایک اور حدیث تے توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم دے بندے ایسے نے جنہ تے کائنات دے رب نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے، جنت بڑی دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور تین بندے کیڑے نے، میرے آقا فرماتے ہیں پہلا او بندہ اللہ اللہ مدمن الخمر، جرا بندہ ہمیشہ شراب پینے والا، صبح بھی شراب پیندا ہے، دوپہر بھی شراب پیندا ہے، شام بھی شراب پیندا ہے، رات نو بھی شراب پینے والا، اے بندہ شراب پیندا پیندا مر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا بندہ کیڑا، میرے آقا فرماتے ہیں والآک والدین دا نافرمان، اللہ اللہ تیسرا بندہ کیڑا، میرے آقا فرماتے ہیں ودیوس، جرا بندہ بے حیائی پھیلانے والا، بے غیرتی پھیلانے والا، اللہ فحاشی پھیلانے والا، زنانو پھیلانے والا، اے بندہ دیوس ہے، اللہ دی عدالت اندر آئے گا، کائنات دا رب اس بندے سے اپنی جنت نو حرام کر دے گا۔ او کائنات دے لوگ اگر والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کر لو، سونے تیرا بابا کماندہ بڈھا ہو گیا، تو کھاندا کھاندا جوانیاں چڑھ گیا، ادھر تیری بڈھی اماں دودھ پلاندی بڈھی ہو گئی، تو دودھ پیندا پیندا جوانیاں چڑھ گیا، اج تینو بابے دی قدر دا نہیں پتا، اج تینو امی دی قدر دا نہیں پتا۔ لے سونے آخری پیغام دینا چاہنا، جرا اپنے والدین برا بلا کہے گا وہ بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ اللہ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، اپنے بچپن پہ غور کریا کرو نا، اور جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، اور تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جوان ہو گیا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جوان ہو گیا، سارا جہاں تجھ پہ مہربان ہو گیا، ایک دن ایک حسینہ تجھ پہ آ گئی، ایک دن ایک حسینہ تجھ پہ آ گئی، بن کے دلہن وہ تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، فرض اپنے سے تو دور
ہونے لگا بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، بات پہ بات ان سے لڑنے لگا، بات پہ بات ان سے لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا۔ اللہ کی دعا جو سنیا سنا پھر کدھر موقع ملیا اے اشعار پھر کدھر مکمل کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔